بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخش عالوی۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جادے کا تیرا امریکہ، قسط نمبر 34 بعنوان 7 سال بعد امیگریشن کورٹ کا فیصلہ۔ ناظرین، امریکہ میں قیام کے دوران مسلمانوں کو مشکل اس وقت پیش آئی جب سانحہ 911 کا الزام مسلمانوں پر لگا۔ گو کہ یہ یہودی لابی کی گناہی سازش تھی، لیکن مسلمان دنیا بھر میں زیر عتاب آ گئے تھے۔ قوم پرست امریکیوں کی نظر میں مسلمان امریکہ اور امریکیوں کے دشمن تھے۔ اس لیے امریکہ میں پاکستان اور افغانستان کے باشندوں کو احتیاط کی خاص ہدایت کی گئی تھی۔ عوامی رد عمل سے مسلمان پریشان ضرور تھے، لیکن قانون مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ کوئی بھی ہنگامہ آرائی امریکہ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی تھی، اس لیے امریکی اپنے دیش میں کوئی ایسا ہنگامہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جس سے امریکہ میں حالات بے قابو ہو جائیں۔ البتہ غیر قانونی طور پر مقیم وہ مسلمان ضرور پریشان تھے جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ تھا، لیکن جو امریکی قوانین کا احترام کرتے تھے انہیں ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ امجد علی چودھری صاحب کہتے تھے، اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر کوئی غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم ہے تو یہ مسئلہ امیگریشن کا ہے۔ آپ کے قانونی یا غیر قانونی قیام سے پولیس کا کوئی سروکار نہیں، لیکن عام لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے بہتر ہوگا کہ قومی لباس پہن کر شاپنگ مالوں میں نہ جایا کریں۔ انہی دنوں ایک شام میں جب شفٹ لینے کے لیے سٹور آ رہا تھا تو سٹور کے سامنے پارکنگ میں گوروں کی ایک ٹولی نے میرے خلاف افغانی ہے کہ نعرے لگائے، لیکن قریب نہیں آئے۔ میں تیزی سے سٹور میں داخل ہوا اور پولیس کو فون کر دیا۔ چند لمحوں میں پولیس کی 4 گاڑیاں پارکنگ میں پہنچ گئی تو نعرے لگانے والے بھاگ گئے۔ پولیس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ سیلم پولیس انتظامیہ نے سٹور کے سامنے گیس سٹیشن میں رات کے وقت واچ پوسٹ قائم کر دی۔ پولیس کی ایک گاڑی رات بھر گیس سٹیشن میں کھڑی رہتی۔ سارجنٹ وقفے کے بعد سٹور میں آتے، میرا حال پوچھ کر کافی یا مشروب لیتے اور کوئی ادائیگی کے بغیر واچ پوسٹ پر چلے جاتے۔ پولیس کی موجودگی میں بے خوف اور خطر رات کی شفٹ میں اپنی ڈیوٹی کے بعد اپارٹمنٹ چلا آتا۔ امریکہ میں اس المناک سانحے کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں نے ونڈو شاپنگ اور موٹر گشت کے لیے شاپنگ مالوں اور ساحل سمندر پر دل پشاوری کرنے کے لیے جانا کم کر دیا تھا۔ البتہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے قومی لباس میں سیلم سے کوئی 4 کلومیٹر دور جایا کرتا تھا۔ کسی بھی ملک کے سیاستدان پہلے اپنے وطن کو سوچتے ہیں۔ سیاسی نقطہ نظر کے حوالے سے جو بھی قومی پالیسی ہوتی ہے اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملک میں عوام کی بہتری کے لیے پہلے سوچتے ہیں۔ امریکی پاکستان کے سیاستدانوں کی طرح ذاتی مفادات کو نہیں سوچتے۔ امریکی غیر مسلم ہے، لیکن اپنے دیش میں انسانیت کے احترام کے تقاضوں سے بخوبی آشنا ہے۔ کیونکہ میں ایک کنوینئنس اسٹور میں کام کر رہا تھا، اس لیے میرا واسطہ معاشرے کے ان شہریوں سے تھا جو میری طرح دور پیش آتے اور اپنے مذہب کے تقاضوں سے بخوبی آشنا تھے۔ وہ اپنے مذہب سے پیار کرتے تھے، دوسروں کے مذہب کا احترام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان امریکوں میں خوبصورت زندگی جی رہے ہیں۔ امیگریشن کورٹ میں میری اپیل زیر سماعت تھی، اس لیے اپنے غیر قانونی قیام سے بھی پریشان نہیں تھا۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے امیگریشن کورٹ میں تاریخ ہوتی اور میں وکیل مینڈوزا کے ساتھ ہر تاریخ پر عدالت میں پیش ہوتا۔ 7 سال بعد امیگریشن کورٹ نے میرے اپیل پر فیصلہ میرے حق میں دیا تو امریکہ میں میرے غیر قانونی قیام کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ وکیل مینڈوزا امیگریشن کورٹ سے ہمارے ساتھ باہر آئیں اور امجد علی چودھری صاحب سے کہا کہ اب میں سبحان کے گرین کارڈ انٹرویو کے لیے تاریخ لوں گی اور تاریخ ملنے پر آپ کو اطلاع کر دوں گی۔ امجد علی چودھری صاحب نے مینڈوزا کا شکریہ ادا کیا اور میں خوشیوں کی بارات میں امجد
علی چودھری صاحب کے ساتھ اپنے ڈیرے چلا آیا۔ میں نے پاکستان میں اپنوں کو خوشخبری سنائی تو سب نے خوشی کا اظہار کیا اور زندگی بڑی اطمینان سے آگے بڑھنے گئی۔ اللہ نے مجھے میرے صبر کے ثمر سے نوازا۔ میں اپنے اور اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے محنت کر رہا تھا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی صحت اور تندرستی کی دعا مانگتا رہتا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کہ اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔